تو علی نے یہ فرمایا تھا کہ پیغمبر کی یہ وصیت ہے کہ جنازے کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرایا جائے. نہیں، اس کے پہلے تھوڑا سا امام حسن علیہ السلام کے آخری اوقات کی طرف چل رہے. روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں ملتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام ایک مرتبہ ظاہر نہیں کیا گیا، متعدد بار کا تذکرہ ہے، کئی بار امام حسن علیہ السلام کو ظاہر کیا گیا. اور یہ والا بھی ظاہر کیا گیا تھا جو جوزہ بنت اشد کے ذریعے زہر دلایا گیا تھا. یہ زہر اتنا کاری تھا کہ امام کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے تھے. اور یہ دیکھنا اور صبر کرنا بھی جناب زینب کبریٰ کا کام ہے. زینب کبریٰ نے اپنے دو بھائیوں کے جنازے دیکھے. ایک کا جنازہ اس عالم میں دیکھا کہ بھائی کیا کے ساتھ جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں، اور ایک بھائی کا جنازہ ایسے عالم میں دیکھا کہ 70 قدم سے زینب نے شر کا کل خنجر چلتے ہوئے دیکھا، حسین کے سروں پر ملتائی دیکھی. اور اس کے بعد زینب صحیح علامہ تبرسی لکھتے زینب نے کلے کو لوگوں کو گئی تھی تو اس کو زینب تنگ کر کے چل رہی تھی، لیکن جب دلے زینبیہ سے واپس آئی تھی تو زینب کا کمر کے اوپر ہاتھ تھا. زینب چپ کر کے چل رہی. رخصت ہو رہی ہے بابا جنازہ زہر دیا کر کے زہر کا اثر ہو چکا، وصیتیں ہو رہی. امام حسین علیہ السلام کا حالت یہ تھا کہ روتے روتے آتے سو گئے. ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، بھائی حسین آپ کے جیسا تو کوئی بیٹی نہیں. اے بھائی، جب میں اس دنیا سے جا رہا ہوں میرے پاس آپ ہوگا، میرے پاس عباس ہوگا، میرے پاس علی اکبر موجود، میرے پاس زینب بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، سب کے سب ہیں. لیکن بھائی جب آپ اس دنیا سے جائیے گا تو کوئی نہیں ہوگا، نہ قاسم ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، نہ عمر محمد ہوں گے، نہ عباس ہوں گے، نہ علی اکبر ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا. ایک بہن کے لئے نبیہ کو دیکھ رہی ہے. امام حسن علیہ السلام کا جنازہ چلا. میں نے کہا تاریخ میں کچھ جنازے ہیں جن کا تذکرہ کرنا ضروری ہے. پہلا جنازہ پیغمبر اکرم کا جنازہ. پیغمبر اکرم کا جب جنازہ نکلا 11 لوگ شامل ہوئے، صرف 11 لوگ شامل. اور پیغمبر اکرم کا جنازہ تب کیا گیا. لوگوں نے اعتراض کیا. علی نے کہا پیغمبر کے جنازے کو میں انتظار نہیں کرا دوں. اس کے بعد دوسرا جنازہ اہل بیت کے گھر میں جانتے ہیں کس کا اٹھا تھا؟ اہل بیت کے گھر میں اس کے بعد جو دوسرا جنازہ اٹھا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے جنازہ اٹھا. اس جنازے میں کیا اثرات تھے؟ چاہنے والوں کے علاوہ صرف امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہے جو پیچھے سے کاندھا کیے ہوئے آگے سے ملائکہ کا کاندھا کیا ہوا ہے. اسے معلوم ہے کہ جنازہ کہا جاتا ہے. پھر امت کا اعتراض ہوا علی کے جنازے میں ہم بھی شامل ہوتے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا اچھا ایک جنازے میں موقع آئے گا سب شامل ہو گے. جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ اٹھا جنت البقیع کی طرف چلا، امت کے پاس موقع تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے میں شامل ہو. لیکن تاریخ نے عجیب بات لکھی، ایک خاتون کا اشارہ ہوا اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. پہلے تو اعتراض ہوا کہ جنازہ قبر رسول میں دفن نہیں ہوگا. اس کے بعد جب بنی ہاشم کا غزو غلط دیکھا تو تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. عالم یہ تھا کہ حسن کا جنازہ گھر سے سفید کپڑے میں گیا تھا، لیکن جنازہ جب گھر میں واپس آیا تو سرخ اٹھتا تھا. اور تاریخ میں تنہا جنازہ امام حسن علیہ السلام کا ہے جو گھر سے جا کر کے دوبارہ گھر میں واپس آئے. ورنہ جنازے گھر میں واپس نہیں آتے، جنازے گھر میں واپس نہیں آتے. صرف امام حسن علیہ السلام کا جنازہ ہے جو گھر میں واپس آیا. اور جب واپس آیا زینب کبریٰ کی دل سے آج میں نے بھائی میں نے تو آپ کو سفید کفن میں بھیجا تھا، اے بھیا کس نے آپ کے کفن کو سرخ کر دیا؟ تمہارا کفن پہ آیا جنازہ گیا جب ایک بڑی بات تھا. اب آپ اندازہ لگائیے گھر میں سب ہے تمہیں سمجھ دینا ہے
لیکن بیوہ ہے آپ میں 2 سال کا یا 3 سال کا یتیم بچہ ہے، لیکن انہیں فرما کو اطمینان ہے. کیوں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام ہدایت سے کرانا ہے. امام حسین علیہ السلام موجود ہے، جناب عباس موجود ہے، جناب ام کلثوم موجود ہے، جناب زینب کبریٰ موجود ہے. دھیان دینے والا، دلاسا دینے والے، پرورش کرنے والے سارے کے سارے موجود ہیں. اطمینان ہے کہ اس یتیم کو